السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر انٹرنیشنل پالمسٹ ماہر علم جعفر ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھا تھا پارلیمنٹ میں اقبال افریدی صاحب اور جنید اکبر صاحب باہم گتھم گتھا تھے۔ اب شیر عبد المروت کی پہلے لڑائی سہیل افریدی سے ہوئی، فنڈ روکے گئے۔ اب جناب شیر عبد المروت صاحب پہلے گئے سہیل افریدی کے خلاف کہ یہ غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے، اس کے بعد اب علی امین گنڈا پور کے ریورسل کے لیے پہنچ گئے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے پاس کہ ان کو غیر قانونی طور پہ ہٹایا گیا تھا۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راچا نصرباز جنہیں عمران خان لائے تھے دوسری پارٹیوں سے، ایک ایک اپنی صرف اپنی ذاتی سیٹ کے وہ مالک ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا، وہ بھی کوئی مذاکرات نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم سوال خان صاحب سے پوچھیں گے کہ زرداری صاحب کی صدارت کی جو کرسی ہے نا، اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کرسی کی، اب وہ کانپیں مضبوط ہوں گی یا پھر اور کمزور ہوں گی، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ ستاروں کی روشنی میں ایم اے شہزاد خان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب، اپنے بڑے خان صاحب جو ہیں اس کی پارٹی میں نا سارے آپس میں لڑے جا رہی ہیں۔ یہ جو شیر عبد المروت صاحب گئے ہوئے عدالت میں، یہ گنڈا پور کو واپس لے آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں دبنگ بولنا جانتے ہیں اور ایسا سیریس انداز میں گفتگو کر جاتے ہیں، مذاق بھی کر جاتے ہیں تو وہ بڑے وائرل ہوتے ہیں، جیسے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، یعنی کہ اس طرح کی وہ وہ نانی والے کا بھی انہوں نے کہا تھا، وہ نانی والا اچھا ہے، نانی والا ہے۔ اچھا، تو اسکرین کی زینت ہے، لوگ سن لیتے ہیں، دلیر بھی ہیں، جج ریٹائرڈ ہیں۔ اچھا، ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہے۔ میں انہیں قابل وکیل سمجھتا تھا لیکن اب نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ میری مرضی نہیں ہے، ثابت کرنے لگا۔ دیکھیں، یہ چلے گئے، ہمارے بھائی ہیں یہ۔ دیکھو، نو ڈاؤٹ سہیل افریدی جب عمران خان صاحب اندر ہوئے، اس کے بعد بہت گھراؤ جلاؤ ہوا، ملک میں پکڑ دھکڑ ہوئی، لوگ دہشت گردی کے پرچے ہوئے، بڑا کچھ ہوا، عوام ڈر گئی۔ یہ ایسے شیر افضل مروت ہیں کہ انہوں نے عوام کے لہو کو گرمایا اور حوصلہ دیا عوام سڑکوں پہ، انہوں نے انرجی ڈال دی۔ ٹھیک ہے، پنجاب بھی آئے، ادھر بھی کام ڈالا، عوام بڑے نکالی انہوں نے۔ اس کے بعد پھر ایک دم کرٹیسائز بھی ہوئے، پارٹی میں جھگڑے مگڑے پیدا ہوئے، پھر یہ ہو گیا معاملہ۔ اب انہوں نے ایک بات یہ کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص، نااہل شخص کے کہنے سے استعفیٰ دیا ہے۔ علی گنڈا پر سزا یافتہ کسے کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی وہ بات کر گئے۔ اب ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت چلے گئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن لے کے، آئینی پٹیشن لے کے، کہ جناب علی امین گنڈا پور کو بحال کیا جائے اور انہیں فارغ کیا جائے۔ سہیل افریدی کو مفہوم ہے۔ اب بات یہ کہ کیا وہ ان کی بات مان لی جائے گی؟ اب اس سے پہلے ایک ڈرامہ نے ایک بہت بڑا گیم ہاتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اکبر ایس بابر صاحب ہوتے تھے وکیل صاحب، انہوں نے جب جنرل الیکشن ہونے تھے اس وقت انہوں نے کام ڈال دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جناب انٹرا پارٹی الیکشن ہی 1 نمبر پہ 2 نمبر ہے، مجھے تو فارم ہی نہیں آیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اس کو پھر اس وقت کے جو قاضی تھے، قاضی تو نام ہی بہت بڑا ہوتا، قاضی کہتی جسٹس، لیکن اس وقت جو تھے اتفاق سے قاضی عیسیٰ فائز وہ تھے جسٹس، انہوں نے پتہ نہیں کیا قلم سیٹ پہ بیٹھ کے بندہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، پاور ہوتی ہے اس کے پاس، انہوں نے چھوٹی نہیں قلم اٹھایا اور بلے کا نشان بھی فارغ، یہ وہ فارغ اڑا دیا۔ وہ اکبر اس بابر جو ہے نا گٹوں میں بیٹھ گئی تھی پی ٹی آئی کے، بیٹھ گئے تھے وہ وکیل صاحب۔ اب کیا شیر افضل مروت بھی گٹوں میں بیٹھ جائیں گے؟ بات یہ آپ نے بتانا، آپ وکیل بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، بات یہ ہے، چیلنج ہے میرا کہ یہ جو ان کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو درخواست جو ہے گئی ہے وفاقی آئینی عدالت میں، یہ فارغ کر دی جائے گی، کوئی نہیں بات مانی جائے گی۔ ایک بات مجھے تو خطرہ یہ لگ رہا ہے کہیں جسٹس صاحب انہیں جرمانہ بھی نہ ٹھوک دیں۔
ہاں، اور اگر کسی دبنگ جسٹس صاحب کے پاس یہ معاملہ آ گیا تو وہ کر دیں گے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر میں جسٹس ہوتا تو میں تو ایسے ہی کرتا۔ اچھا، اب قانونی بات کیا ہے، دیکھو وہ جو علی امین گنڈا پور 1/12 کے خانے کے مالک ہے، نو ڈاؤٹ ان کے دور میں وہ خان صاحب سے ملتے تھے، اسٹیبلشمنٹ میں ان کا برج بھی قائم تھا۔ سہیل افریدی 1/3 کے خانے کا مالک، اس سے تو فارغ ادھر سے تو نہیں ہوتا فارغ، یعنی کہ وہ کمزور وزیر اعلیٰ، وہ مل ہی نہیں سکا عمران خان کو آج تک، تو ریا کیا کروائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب سائن تو کیا تھا نا استعفے پہ، کس نے؟ گنڈا پور۔ نمبر 2، گنڈا پور جاتا نا آئینی عدالت، 2 باتیں ہوگی۔ نمبر 3، آج یاد آیا، انہوں نے تو حلف موجودگی میں موجود تھے، وہ جب حلف اٹھایا تھا سہیل افریدی نے۔ اچھا سنو، آج یاد آیا، 3 باتیں میں نے کر دی، یہ جو ہے نا پٹیشن، یہ والی کانسٹیٹیوشن کر کے فارغ کر دیں گے۔ تو وکیل صاحب نے، بیرسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یعنی کہ اپنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے ذہین ہیں، بڑے قابل ہیں، تو دیکھ لینا یہ ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بیچ میں قانونی نقطہ، آخر ظاہر ہے وہ وکیل تھے، ان کو بھی یہ ساری باتیں مد نظر، میں بھی وکیل، کل کو دور کی کوئی کوڑی ڈھونڈنا ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑے بڑے بلنڈر کیے، میں مانتا ہی نہیں۔ اب بلنڈر کیا تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، پیرول پہ وہ علی امین چلے گئے ہائی کورٹ اسلام آباد، جانا تھا عدالت کے بعد، بڑے بڑے رول۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب جب خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو انہیں مین اپیل پہ جانا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر وہ ضمانت لے لی، وہ بھائی ضمانت لی تو اور کیس ڈل گئے۔ یہ بڑے بڑے بلنڈر مارے ہوئے ہیں۔ یہ جو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، یہ تو اس میں ناکام، میں تو کہ مجھے خطرہ ہے کہیں جرمانہ نہ ہو جائے۔ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹیں گے الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آئیں گے تو پھر تو ان پہ کوئی بڑے کام شام ڈال دی جائیں گے، ڈلے ہوئے بھی ہیں، وہ 9 میں ڈلی ہوئی ہیں، وہ ٹھوک کا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس لیے بیٹھا ہوا ہے معاملہ، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے، مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایکٹنگ کریں گے، بڑھائیں گے تو گورنر راج کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے سہیل افریدی صاحب پہ تلوار ہے یہ بات۔ اچھا سہیل افریدی صاحب تو کمزور ہو گئے، 1/3 پہ ہو گئے سارا کچھ، لیکن جو 1/12 کے مالک بندے عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں دونوں ایوانوں میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاکرات تو وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ محمود خان اچکزئی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کی تجویز دیتا ہوں میں۔ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر یہ مریخ اور سورج کے مالک ہیں، اگر یہ تگڑے ہو جائیں، گپ شپ کریں اندر، تو کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں ان کو بھی ذرا کمزور پیش بھی دیکھ رہا ہوں۔ حل نکلنا ہے بشرا بی بی سے۔ اچھا بشرا بی بی جب آئیں گی نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سمجھنا رستہ ہموار ہو گیا۔ بشرا بی بی عمران خان کو رہا کرائیں گے؟ وہ بن جائے گا نا، ایک جواز پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بشرا بی بی آئیں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی۔ اچھا یہ باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں کہ بشرا بی بی کے جو رابطے تھے نا، وہ بے شک علی اور یہ بھی بتایا جائے گا بشرا بی بی کو کہ خاموشی سے رہنا ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں، کوئی آپ نے ذرا موومنٹ کی جو کیتا تو پھر بند ہی رہو گے، یہ بھی بتا رہا ہوں پیشن کو۔ یہ اچھا ہاں جی، مجھے دوسرے میں عمران خان پہ آتا ہوں ذرا۔ اسی درمیان میں جب ہم ایوان میں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور خبریں آ رہی ہیں پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانے کی، تو یہ زرداری صاحب کو کیا مضبوط اور طاقتور ترین صدر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی پریزیڈینشل نظام کیسے آئے گا جب 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی ترمیم کرو گے تو آئے گا نا۔ نہیں ہو رہی ترمیم، نہیں آ رہا، 28ویں ترمیم نہیں ہوگا نا، پریزیڈینشل معاملہ نہیں ہوگا۔ تو زرداری صاحب عہدے پہ رہتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اگر صحت ٹھیک رہی، بڑی اوریجنل بات کرو، اگر ان کی صحت ٹھیک رہی، اوریجنل بات، 2 نمبر ہی نہیں، جیسے کہ ایسے کہہ دیا جاتا ہے بیمار ہو گئے تو ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے، وہ تو سب پتہ ہوتا نا، 2 نمبر ہی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن زرداری صاحب نہیں جا رہے، وہ صدر پاکستان ہے، رہیں گے۔ اگر ان کی صحت میں کہیں معاملہ آیا تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ بن جائیں گے صدر، یہ بھی نہیں ہونا، کوئی اور آئیں گے صدر، لیکن یہ نہیں جا رہے۔ ایک ہوتا ہے 2 نمبری صحت کر دینی، نہیں جی یار 2 نمبر پا دو، صحت خراب ہوگی، وہ بھی نہیں ہوگا، اوریجنل بیٹھیں گے یہ۔ زرداری صاحب
صدر اپنی سیٹ پہ 5 سال پورے کریں گے, اگلے الیکشن کرا کے جائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو غلیم ہو گئی. ایسے تھے بڑے بڑے, اور وہ ہمارے پیشن کوئی ہے نا میری, جو تو میری پیشن کوئی غلط ہوئے تو میرے رگڑا لاؤ, بولو, کریٹیسائز کرو, کیونکہ یہ تو وہاں ایسی ہے. آج میری پیشن کوئی پوری ہوتی ہے, کل کہتے ہیں او واہ جی واہ واہ جی واہ. جس دن میری تھوڑی سی رائٹ لیفٹ سلپ ہوتی ہے وہ ٹائم تھوڑا آگے, لیکن ان میں حوصلہ نہیں, جھوٹ ماریا سب بہن گئے, سب کہانی ہے نا, کرنا تو اللہ عوام ہے تعالیٰ نا. تو یہ پیشن کوئی میں نے کر دی ہے اور یہ اس پہ میں قائم ہوں. اچھا, زرداری صاحب کا تو یہ ہوگا. تو اس کے بعد زرداری صاحب کی خواہش ہے چھوٹی سی معمولی سی, کہ بلاول کو وہ وزیر اعظم کی سیٹ تک لے جائیں. 2029 کے الیکشن ہے, دلی دورست. جی ایک گل بھی ہو گئی بلاول صاحب والی, زرداری صاحب بھی ہوتے ہوئے جی دلی دور رست ہے. تو خان صاحب کو آپ دوبارہ وزیر اعظم دیکھتے ہیں جب یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں؟ دیکھو ایک دفعہ تو آپ کو اس عوام کو اعتماد میں دلانا ہوگا. عوام تو نہیں مانتی اس نظام کو, کیونکہ 2 نمبری ہوئی ہوئی, ووٹر ووٹ کہیں ڈالا. اب ہر چیز میں تو اللہ نے ہمیں عزت بھی دے دی, ہم نے جنگ بھی جیت لی, ہم اسلام آباد اکارڈ بھی آ گئے, ایران کا فیصلہ امریکہ ہاں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور چاہے پیچھے رشیا بھی ہو, چاہے چائنا بھی ہو, سعودیہ بھی ہو, لیکن عزت ہمیں ملی. جب اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں عوام سے بھی تو عزت لینی ہے نا. تو ایک دفعہ وہ بھی ٹائم آ جائے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم آ جائیں گے. یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا, آپ نے خود یہ بات سنی کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے, الیکشن ہوں گے اور وہ پھر سے وزیر اعظم بنیں گے, اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا انشاءاللہ. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے, کچھ جاننا ہے, کچھ سوال ہیں آپ کے, کچھ ذہنی الجھن کا شکار ہیں, خاندانی پریشانی کا آپ شکار ہیں, یا پھر کاروبار میں اور بزنس میں باہر جانے کے لیے تعلیم کے حوالے سے پریشان ہیں, تو خان صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, یہ ایم اے شہزاد خان صاحب کا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.